رہنما ٹی وی، ہر طبقے کے لیے رہنمائی، سب کے لیے۔ رہنما ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحاب الاتقیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري نور الله مرقده قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة جميعا قال قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات شوق محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. انتہائی واجب الاحترام معزز محترم حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور دین سے محبت کرنے والے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، بالخصوص محترمات، میری عزیز محترمہ ماں بہنوں، اور اس مبارک محفل کے لیے رونق بننے والی دینی رونق عزیز طالبات جن کا ختم بخاری شریف ہے، یہ تقریب بہت ہی خوشی اور برکت کی تقریب ہے۔ اللہ کے مبارک کلام کے حافظ ان کی دستار بندی ہوئی، یہ بھی عظیم خوشی ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ دور حدیث شریف سے فراغت پانے والی یہ عزیز طالبات محترمات، ان کی یہ خوشی ہے اور ہم اس خوشی میں شریک ہیں۔ کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ۔ یہ مستقل خوشی ہے، یہ جو تقریبات مدارس کے ہو رہی ہیں، الحمدللہ ہزاروں حافظ، حافظات، عالم، عالمات
یہ فارغ ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں 80,000 بچے اور بچیاں حافظ بنے ہیں، ہزاروں علماء بنے ہیں، اور اس سال ان کی تعداد اور بھی زیادہ ہے۔ ابھی امتحان ہونے والے ہیں رجب میں، تو بہت بڑی تعداد ہے اور یہ بڑی خوشی کا مقام ہے۔ اور آپ حضرات بھی اور ہم خوش نصیب ہیں کہ محنت ان حضرات نے کی، پڑھایا انہوں نے، پڑھا انہوں نے، اور ہم مفت میں اس باغ میں اپنی نجات کے لیے اور سعادت کے لیے ہم حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حاضری دی، اللہ کا کروڑا کھربا شکر۔ آج خوشی کے ایک اور بڑی عظیم خبر ہے اس موقع پر، جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو مسرور کر دیا، اور ان پگڑی اور داڑھی والوں کی اور طلبہ دین کی وہ عظیم کامیابی ہے افغانستان میں، جس نے اسلامی تاریخ کو پھر سے دہرا دیا، صحابہ کرام کا مبارک دور یاد دلا دیا، اور آج دنیا کی سب سے بڑی کفریہ قوتیں ان کے سامنے جھک گئی ہیں، ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ کن کے آگے ہتھیار ڈال دیے؟ جو بھوک اور پیاس سے، فاقوں سے زندگی گزار رہے ہیں، اور جس دلیری اور شاہانہ انداز سے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، جنگ میں بھی، جہاد میں بھی کیا، اور فتح کے دن بھی جس انداز سے یہ مسرور اور شیروں اور بہادروں کی طرح نظر آ رہے ہیں، اس نے بھی مسلمانوں کے بجھے ہوئے چراغوں کو جلا دیا ہے، اور سب کے چہرے چمک اور دمک رہے ہیں، ہر سو خوشیاں ہے۔ میری درخواست ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ ہم بھی، چونکہ یہ خوشی ہم سب کی شریک ہے، ہم بھی شکرانے کے نفل پڑھیں۔ ہماری خوشی متکبرانہ نہیں ہوتی۔ میں نے ان حضرات کو مبارکباد کا جو پیغام دیا، اس میں نے وہ فتح مبین کا دن بھی یاد دلا دیا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیفوں کے بعد جب آپ نے ہجرت کی، وہ ہجرت کی راتیں، وہ تکالیف، وہ پریشانیاں، اور کافروں نے جو ان پر مظالم کیے، اس کے بعد جب وہ فاتح بن کے اور مکہ مکرمہ تشریف لائے، کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی تھی، اور انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک تواضع سے جھکایا ہوا اور انتہائی تواضع کے ساتھ مکہ مکرمہ داخل ہوئے۔ صحابہ کرام کو بھی یہی تاکید۔ ایک صحابی نے اپنے وہ دکھ جب یاد آئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی، اور اس طرح حضرت سلمان فارسی، کیا قیامت گزاری تھی کافروں نے۔ تو ہوتے ہیں جذباتی نوجوان بھی ہوتے ہیں۔ ایک نے زور سے کہا الیوم یوم الملحم، آج تو خون خرابے کا دن، آج بدلہ لیں گے اپنے خون کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چپ کرایا، چپ، آج رحمت کا دن ہے، آج رحمت للعالمین آئے۔ لوگ اسلام سے ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہو؟ اسلام تو سلامتی کا نام ہے، سلام اللہ کا نام مبارک، سلامتی کا۔ یہ ویسے خوف زدہ ہیں۔ کافروں آؤ ذرا اسلام کا امن دیکھو۔ ماشاءاللہ موجودہ امیر المومنین حفظہ اللہ نے اس فتح مبین پر عام معافی کا اعلان کر دیا، گویا حضور صاحب کی یاد تازہ کر دی، معاف۔ حالانکہ ان کے ساتھ تھوڑے ظلم نہیں ہوئے، اپنے پرایوں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف وہ تصویریں ہیں جب ان کو جیلوں میں مشقت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور آج وہ ہے کہ ان کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم لہرا رہے ہیں۔ اور کون لہرا رہے ہیں؟ جن کے پاؤں میں جوتا نہیں، جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ کیا بتاؤں آپ، مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب مولانا جلال الدین حقانی نور اللہ مرقدہ وہ پاکستان سے جا رہے تھے تو راولپنڈی میں رہتے تھے۔ ایک طرف ہمارا مدرسہ تھا، بیچ میں سڑک ہے، دوسری طرف ان کی رہائش۔
مجھے پتہ چلا وہ جا رہے ہیں کیونکہ کابل کا سقوط ہو گیا، بظاہر طالبان کو مٹ گئے، ہر ایک پریشان تھا اب کیا ہوگا۔ وہ جا رہے تھے اور خدا کی زمین میں ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں وہ پناہ لے سکے، لیکن میرے سامنے اخبار والے نے ان سے پوچھا تھا، وہ اخبار کہیں میرے پاس محفوظ بھی ہے، اب تلاش کروں گا، ان سے انٹرویو لیا، مشرق اخبار کا نمائندہ تھا، اب کیا ہوگا؟ ساری دنیا حیران ہے، اب کیا ہوگا؟ بڑے عجیب انداز سے انہوں نے جواب دیا کہ مت گھبراؤ، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اب ہم گوریلا جنگ لڑیں گے، جہاد کریں گے، امریکہ کو ناک رگڑوائیں گے۔ آج جلال الدین حقانی تو نہیں ہے، قبر میں ہے، اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے، لیکن ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات فرمائی تھی، اور اللہ نے ان فقیروں کی بات سچ دکھائی۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے، جہاں بھی اسلام ہوگا فتح مبین ہوگا۔ آپ کے وجود میں اسلام ہے تو فتح مبین ہے، آپ کے گھر میں ہے خوشحالی ہے، معاشرے میں ہے خوشحالی ہے، ملکوں میں ہے خوشحالی ہے۔ اور تمام افغان قوم، ان کو وہ دن یاد آ رہے ہیں کہ جب طالبان کی حکومت تھی، کسی بچہ کسی انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہو سکی۔ میں کیا بتاؤں، ایک دفعہ ہم گئے تھے، جب افغانستان فتح ہوا تو ہم گئے تھے وہاں، کابل گئے، وہ لمبا واقعہ ہے۔ واپسی پر ہم جلال آباد آ رہے تھے تو وہاں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، تو یہ سکھ جو ہیں یہ پنجابی زبان پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بولتے ہیں، تو میں تھا میرا بھائی، میں نے کہا ان سے پوچھتے ہیں لیکن ہم پنجابی میں بات کریں گے، پشتو میں نہیں کریں گے، تاکہ ان کو پتہ چلے یہ افغانی نہیں ہے، پاکستانی ہے اور ہمیں سچ بتانا۔ تو ہم بیٹھ گئے ان کے پاس اور پنجابی میں پٹھان ہوں لیکن بچپن میں راولپنڈی آئے ہوں، میں پنجابی میں بہترین تقریر بھی کر لیتا ہوں، بعض علاقوں میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں پنجابی میں تقریر کر لیتا ہوں مزیدار۔ تو خیر ہم بیٹھے اور ان کے ساتھ، ہاں پاجی کیا حال ہے، او مزیدار گپ شپ شروع کیا، تو وہ بھی ہمارے ساتھ شروع ہو گئے، بات چیت کر رہے تھے بہت انداز سے۔ اللہ اکبر، جب اچھی طرح ان کو پتہ چلا کہ یہ پاکستان سے ہے، یہاں کے نہیں ہے، تو میں نے ان سے سوال کیا، چائے منگاؤ، حاجی کہوا پیسو، چائے پیسو، جو میں نے کہا پلا دو، ٹھیک ہے۔ خیر ہم بیٹھے، انہوں نے کہوا چوا منگایا، ہم پی رہے، میں نے کہا سناؤ سردار جی، سناؤ طالبان کیجے لوگ کیسے لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے جی کیا بتاساں، ساڑھے کتے بھی میٹھی نیند سو رہے ہیں، ہمارے کتے بھی میٹھی نیند سو رہے ہیں، ان کے آنے سے ہماری عید ہو گئی ہے، پہلے ہمیں لوگ مارتے تھے، یہ کافر ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، فلاں ہے۔ اسلام اقلیتوں کا بھی محافظ ہے، امن کا مذہب ہے۔ یہ غلط ہے کہ اسلام تنگ نظر ہے، یہ ہم نے اپنے آپ کو خراب کیا اور کافروں نے اسلام کو بدنام کیا۔ تو بس وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کیا بتائیں، یہاں ہماری دکانیں بعض لوگوں نے قبضہ کر لی تھی، اور جاؤ دباؤ، ہندوئی کافر ہو تم، جاؤ۔ طالبان آئے، انہوں نے کہا جس کی جو زمین جو دکان ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اب ہمیں دکانیں بھی مل گئیں، امن بھی مل گیا، ہمارے کتے راتوں کو سو رہے ہوتے، پہرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا دور آیا تھا اسلام کا، آج پھر افغانی خوش ہیں اور جگہ جگہ جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ اللہ کرے پوری دنیا میں اسلام لہرا جائے۔ اسلام تو امن سلامتی کا ہے، کافروں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی یہ رحمت کا نظام ہے۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، آپ تمام انسانوں کے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، صرف انسانوں کے لیے بھی نہیں، جانوروں کے لیے، پہاڑوں کے لیے بھی رحمت، کل کائنات کے لیے رحمت ہے۔
بہرحال یہ وقت تھوڑا ہے، پہلے بھی ہمارا وقت بہت زیادہ لگ گیا، آگے بھی پروگرام ہے، کچھ باتیں میں عرض کروں گا۔ تو آج بڑی خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ یہ خوشی نصیب کرے۔ یہ پاکستان کے حق میں بھی بڑی خوشی ہے، پاکستان کے لیے۔ کیوں؟ جب طالبان تھے افغانستان میں تو ہمارے مغربی سرحد پہ ہماری فوجیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، فوجی بھائی آرام، اور طالبان تھے، ان کے خوف سے کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی بے دین اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان کو پتہ تھا طالبان کو پاکستان سے محبت ہے، اور آج بھی انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے۔ اللہ انہیں کامیاب کرے، دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ کافر منافق عیار ہوتے ہیں، سازشیں بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو سازشوں سے بچائے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا مغربی سرحد جلد محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ پاکستان کے لیے، اسلام بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں آج اس موقع پر جہاں ختم بخاری شریف کی خوشیاں ہیں، جہاں ان شہزادوں کے سروں پہ دستار فضیلت کی خوشی ہے، وہاں ہمیں اسلام کے اس عظیم فتح پر جو ان نہتے لوگوں تعداد میں بھی کم تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، اسلحہ نہیں، انہی سے اسلحے چھین کے اور انہی پہ وار کرتے رہے، اور وہ کہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کسی سے۔ ان کے جرنیلوں نے کہہ دیا ٹل لگا لو، کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر وہ مجبور ہو کے ان کے قدموں میں جھک گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ فتح سب کو مبارک فرمائے۔ آج کی اس خوشی میں بخاری شریف کی حدیث، جو بچیاں فارغ ہوئی ہیں اللہ ان کے برکت عطا فرمائے، جن کی عمروں میں پڑھانے والوں برکت عطا فرمائے۔ یہ کتاب مبارک عزیز طالبان اور جو متعلق ہیں کہتے ہیں یہ بتایا کہہ رہے ہیں، اور آپ کو میں نے عبارت پڑھ لی تھی تو میں پھر پڑھ لیتا ہوں۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی وسلم وبارک۔ آپ کو آواز نہ آتی ہو تو یہ تو باپردہ ماحول ہے اسلامی، تو آپ جلدی اطلاع کر دیا کرو منتظمین کو، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ تک آواز جا رہی ہے۔ آپ ہی کے لیے تو میں تقریر کر رہا ہوں، مردوں کے لیے تو ہمارے جلسے ہوتے رہتے ہیں، آپ کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم يؤذن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري نور الله مرقده وعلى الله مراتبه قال حدثنا أحمد بن أشكاف قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب پڑھو سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. یہ کتاب جس کا نام بخاری شریف ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے عظیم کتاب کہلاتی ہے. اور بھی حدیث پاک کی کتابیں ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں، مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف، یہ کتابیں ہیں، موطئین، نسائی، ابن ماجہ. تو یہ کتاب ان کتابوں میں زیادہ ان کو شہرت اور برکت حاصل ہے. اس کی وجوہات، ان وجوہات میں سے ایک وجہ خود صاحب کتاب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہم سب کے استاد ہیں، جتنے ہم حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں. ہمارے استاد سے
یہ سند جاتی ہے اوپر کو. میرے استاد بخاری شریف کے میرے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب بانی دارالعلوم حقانیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے استاد تھے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ. ان کے استاد حضرت مولانا رشید احمد، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے استاد تھے حضرت مولانا شیخ احمد گنگوئی، مولانا محمد قاسم نانوت نور اللہ مراقدہم، اور ان سے اوپر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے. شاہ عبد الغنی صاحب، شاہ اسحاق صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب، حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مراقدہم. یہ ایک سند ہماری ان تک جاتی ہے، سند کا ایک حصہ. دوسری سند کا حصہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرب شیوخ حدیث ان کے اساتذہ ہیں، اور وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک ہے. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو سند شروع ہوتی ہے اس حدیث پاک میں، وہ پھر ان کے اساتذہ اور حضرت احمد بن اشکاب، ان کے استاد محمد بن فضیل، ان کے استاد عمار بن القعقاع، ان کے استاد حضرت ابی زرعہ، اور ان کے استاد حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے استاد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک سے یہ ساری جو سلسلہ ہے وحی ہے. یہ تو ہماری یہ جو سندیں ہیں یہ بھی تبرک ہیں، یہ ذہن میں رکھو، یہ برکت کی چیزیں ہیں. ہماری قرآن پاک کی سند بھی جو ابھی بچے قرآن کے حافظ بنے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہمارے تصوف کی سند بھی وہاں جاتی ہے، تجوید کی سند بھی وہاں جاتی ہے. یہ ہمارا مستند معاملہ ہے. تو یہ ہمارے استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بھی استاد ہیں واسطے. 2 بار ان کی قبر اطہر کی زیارت مجھے نصیب ہوئی، وہاں جانا ہوا جہاں خرطنگ میں ان کی قبر مبارک ہے. یہ تفصیلات آپ نے پڑھی ہیں، اور یہ درسگاہ کی باتیں بھی ہیں. یہاں چونکہ عوام بھی بہت آتے ہیں، وقت بھی کم ہے، تو کچھ میں ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خرطنگ بخارا میں مدفون ہے، اور یہ مادرزاد ولی تھے. ماں بھی بہت بڑھیا عالمہ فاضلہ اور بزرگ. صرف عالم نہیں، صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے. صرف درخت کا ہونا کافی نہیں، اس کے ساتھ شاخیں ہوں، پھل پھول ہوں تو وہ درخت مزہ کرتا ہے. ورنہ اکثر باغوں میں ایسے درخت کو لوگ کاٹ دیتے ہیں. یہ فضا کو فضا کو مقدر کرتا ہے، حسن کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی طرح ایمان کے ساتھ تقوی مومن کو بہت ضروری ہے تاکہ اس کے ساتھ پھل پھول نظر آئے. تو ان کی والدہ بھی بہت بزرگ خاتون تھی، اور والد گرامی بھی عظیم محدث اور بزرگ تھے. راتوں کو رونے والے بزرگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں. مالک سے ان کا ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے. تو یہ بہت بزرگ شخصیت کے بیٹے ہیں، اور بزرگ ماں. جب ماں اور باپ ایسے ہوں تو پھر کیوں نہ امام بخاری پیدا ہو. اور یہ اللہ کی شان ہے. ان کو یتیمی آ گئی، امتحانات ہوتے ہیں. جب یتیم ہو گئے تو ماں پر ڈبل بوجھ آ گیا. بہت روتی تھی، اللہ سے مانگتی تھی، سایہ اٹھ گیا سر. پھر دوسرا امتحان آیا، یہ نابینا بھی ہو گئے. خدا کی یہ بھی شان ہے. اب وہ خاتون بہت پریشان، جس بچے کو حافظ بنانا چاہتی تھی، حافظ الحدیث بنانا چاہتی تھی، ان کے ذہن میں ایک بہت بڑا نقشہ تھا. بظاہر تو وہ نقشہ مٹ گیا، تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ اپنے رب کے سامنے روئیں. یہ رونا دھونا بہت کام کی چیز ہے. رویا کرو اللہ کے سامنے جتنا ہو سکے. حدیث شریف میں اللہ کے سامنے رویا کرو. رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لو. یہ بھی اللہ کو پسند ہے اور قبول. بہت روتی تھی، بہت دعائیں کرتی تھی.
اللہ اکبر۔ اس رونے دھونے کا یہ فائدہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی۔ اور ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، انہوں نے فرمایا تجھے مبارک بشارت، بیٹا تمہارا جو ہے محمد، اس کو اللہ نے بینائی دی۔ اٹھی دیکھا تو ٹھیک ٹھاک بینا۔ پھر یہ تقریباً 10 سال کی عمر میں حافظ بھی بنے اور احادیث کا ذخیرہ بھی سینے میں، بہت ذہین تھے۔ بچپن میں ہی بہت ممتاز، شاگردوں میں اساتذہ بھی حیران ہوتے تھے، ناز کرتے تھے۔ پھر حاسد بھی ہوتے، لوگ حسد بھی بہت کرتے، اللہ حاسدین سے بھی بچائے۔ پھر 16 سال کی عمر میں یہ والدہ ماجدہ کے ساتھ حج کو گئے، ماموں جان بھی تھے۔ وہاں جب حج کیا تو علمی ذوق تھا ان کا بہت زبردست، تو والدہ صاحب سے درخواست کی اگر آپ اجازت دے دیں تو میں یہاں کے اکابر مشائخ سے استفادہ کروں۔ انہوں نے بخوشی اجازت دی اور انہوں نے وہاں کے مشائخ عالم عرب کے عظیم شیوخ سے، ان سے بھی استفادہ کیا، بڑے بڑے حضرات سے اور بڑے بڑے جو خیر القرون کے اکابر تھے ان سے استفادہ، ان کے شاگردوں سے استفادہ کیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بہت بڑی شان، اور وہ سب میں بڑے ہیں۔ جتنے محدثین فقہاء ہیں یا ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد، اللہ نے ان کو بڑا رفیع مقام دیا۔ نخرے کرتا تھا کہ میرے بچے اس طرح جا کے پڑھیں، نہیں میرے گھر نہیں پڑھیں۔ اس نے دوسری درخواست کی، پھر ایسا کریں آپ کے پاس بچے بھیجوں گا لیکن ان کو علیحدہ بٹھائیں گے، یہ غریب لوگ ہیں فقیر، ان کے ساتھ نہیں۔ شاہانہ طرز فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتا، انہی فقیروں کے ساتھ بٹھاؤں گا، پڑھنا ہے تو پڑھیں۔ اس کو غصہ ہے، بڑی اذیتیں دی، اور اس بدبخت کو بھی اللہ نے نیست و نابود کر دیا تھا۔ اس کا انجام بھی بہت برا ہو۔ اللہ کے دشمنوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ سن لو، کوئی بھی ان فقیروں کو چھیڑ چھاڑ مت کرو، یہ رب کے بندے ہیں، یہ رب کا دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، اپنے عاقبت اور دنیا مت برباد کرو۔ آج پرویز مشرف جو کبھی مکے دکھاتا تھا اور آج وہاں آنسو بہا رہا ہے، موزی ہمیں ویسی بیماری لگی ہے، بس نہ جینا نہ مرنا۔ اللہ پھر دکھاتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے بہت برباد کیا اس ظالم کو، لیکن حضرت کو اتنا ستایا گیا کہ بالآخر حضرت نے دعا کی، یا اللہ آپ کی زمین مجھ پر تنگ کر دے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ان کو پتہ تھا کہ میرے لیے جنت ہے، اب کیا کروں؟ اولیاء اللہ کو مت ستاؤ، یہ چلے جائیں گے تو عذاب میں پکڑے جاؤ گے، ان کے لیے تو مزے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے دعا کی مجھے اپنے پاس بلا لیں، تنگ آ چکا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اللہ نے اٹھایا، اور جو ہی قبر کے اندر اتارے گئے خوشبو مہک گئی، مٹی سے خوشبوئیں آ رہی، لوگ دڑا دڑ مٹی اٹھا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، اور بزرگ لوگ لا کے اور مٹی ڈال رہے ہیں۔ ساری دنیا میں شہرت ہو گئی، او امام بخاری رحمۃ اللہ قبر سے خوشبو آ رہی۔ اس زمانے میں سواری یہ گدا، یہ سواری تھی۔ خر فارسی میں اور اس زبان میں بخارا کے گدے کو کہتے ہیں۔ خرتنگ کا معنی یہ ہے کہ سواری ملنا مشکل ہو گئی، گدے اتنے کم پڑ گئے، دنیا اتنی زیادہ، پیدل لوگ سفر کر، کافی بڑا فاصلہ ہے، اس جگہ کا نام خرتنگ پڑ گیا۔ لوگ تو منو مٹی ڈال رہے ہیں، لوگ اٹھا رہے ہیں۔ پھر اخیر اولیاء اللہ نے دعا کی، اللہ یہ ڈیوٹی ہم کب تک انجام دیں؟ تو اب بھی خوشبو ہے لیکن ظاہری بند۔ اللہ نے کر کے دنیا کو دکھایا کہ جن کو ستاتے ہو ان کا۔ ہمارے امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ، انگریز نے ضلع بدر کیا کہ مٹ جائے گا، یہ لاہور بھیجا، بڑی مشکلات میں حضرت نے آ کے وہاں قرآن کا درس اور اللہ اللہ کی ضربیں شروع کی، الحمدللہ۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا جب ان کا جنازہ اٹھا تو 40 بانس چارپائی کے ساتھ باندھے ہوئے تھے،
لاہور کا سب سے بڑا جنازہ، اور قبر میں رکھے گئے 40 دن تک خوشبو آتی. خیر یہ ہمارے بہت سے اکابر، ہمارے حضرت کا بھی یہی ہوا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی کئی حضرات ہیں، مولانا موسیٰ خان بازی، غازی شہید، کئی لوگوں کے اس طرح کے واقعات ہیں، درجنوں کے ساتھ. خوشبو تو سب کی ہوتی ہے، لیکن بعضوں کی اللہ تعالیٰ سامنے کر دیتے ہیں. دنیا والوں یہ دیکھو جن کو تو پوچھ نہیں سکتے میرے ہاں کیا مقام ہے. یہ تھے حضرت امام بخاری کی زندگی کا مختصر خاکہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب مبارک کو باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی سے آغاز کیا، ہمیں بتایا کہ یہ جو علوم ہیں یہ انسانی علوم نہیں ہے، یہ وحی الہی ہے، اللہ کے وحی ہے. انسانی علوم میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ان کی تو سند بھی نہیں ہے. کسی ڈاکٹر صاحب کو بٹھاؤ ذرا اپنی سند بتاؤ، نہیں بتا دیں. ہمارا طالب علم فر ابھی میں نے ساری سند آپ کو پڑھ کے سنا دی. فر ہماری سند، انجینئر کو کہو نہیں بتا سکتا، دنیا کے کوئی علم والا اپنی سند نہیں لا سکتا. ہماری سند وحی الہی کے ساتھ متصل ہے، الحمدللہ والشکر. امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کو معمولی مت سمجھو، یہ اللہ کی وحی ہے. تم جو آگے پڑھو گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ابواب کتاب آگے انہوں نے مباحث کیے ہیں، بحثیں لائے ہیں، عقائد کی بحث ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خرید و فروخت کے احادیث، سب پوری زندگی پیدائش سے موت تک، قبر تک کی زندگی، یہ سب اس مبارک کتاب میں آیات قرآنیہ اور احادیث پاک کے ذریعے محفوظ ہے. فرماتے ہیں یہ وحی الہی ہے، یہ عام چیز نہیں ہے. پڑھنے پڑھانے والے بھی اس کے ادب اور تہذیب، سننے سنانے والے بھی اس کا خیال رکھ. پھر عزیز طالبات اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پھر جو پہلی حدیث لائے ہیں وہ حدیث لائے ہیں تصحیح نیت پر، انما الاعمال بالنیات. شروع میں پہلی حدیث، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. گویا پڑھو پڑھاؤ، خیرات صدقہ کرو، جو بھی نیکی کرو، اپنی نیتیں ٹھیک کر لو، اپنے دلوں کو ٹھیک کرو، تاکہ تمہارے عمل کی قیمت بڑھ جائے. عمل کی قیمت اگر اخلاص ہو، صحابہ کرام کے بارے میں ہے، ایک مشت جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور تم احد پہاڑ جتنا سونا اور چاندی خرچ کرو، تمہارا ثواب برابر نہیں ہو سکتا. یہ کیا وجہ ہے بھئی؟ جو کیا چیز ہے؟ وہ تو چند روپوں میں آپ لے لو، 100 روپے لے جاؤ، کلو مل جائے گا، 200 مل جائے گا. کہاں یہ ایک جو پاؤ جو مشت جو، کہاں سونا احد پہاڑ جتنا سونا چاندی. کوئی عجیب بات ہے. کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو اتنا بڑا ثواب جوں پر اور ہمیں اس پہاڑ پر خرچ کرنے پر نہیں ہے؟ وہ اخلاص. ان کے دلوں کو حضور صاحب نے منور کیا تھا، صحبت نبوی پاک سے وہ منور ہوئے تھے. ان کے دل اخلاص سے پر تھے، ریاکاری سے پاک تھے. تو فرمایا نیتوں کو ٹھیک کرو. اور اس حدیث کی شان نزول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہجرت کا زمانہ تھا، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے. ہر ایک جا رہا تھا، اب ہر ایک ہجرت کر رہا ہے، ہر ایک نماز پڑھتا ہے، لیکن ہم سب نماز، ہر ایک کو اجر اس کے بقدر اخلاص ملتا ہے. سب ایک ہے، امام ایک ہے، ثواب جدا جدا. جتنا کوئی اخلاص والا ہے اتنا. تو ایسا ہوا کہ سب ہجرت کر رہے تھے. ایک صاحب تھے وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے، تو ایک خاتون تھی، ان کا نام ام قیس ہے. ان سے یہ نکاح چاہتا کہ میرے ساتھ نکاح کریں. اس نے ایک وقت نے یہ کہا کہ ہجرت کرو گے تو پھر میں نکاح کروں، تاکہ چلو اس بہانے ہجرت تو کرے. انہوں نے مان لیا اور ان کے کہنے پہ ہجرت نکاح ہو گیا. تو پھر ان کو کہتے تھے مہاجر ام قیس. کوئی اللہ کا مہاجر،
حضور صاحب کا مہاجر اور یہ ام خیس کا مہاجر، اس کا نام یہ پڑ گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ اللہ اور رسول میں مل جائے گا، جس کی دنیا کے لیے ہے دنیا ملے گی، جو عورت کے لیے ہجرت کا عورت مل جائے گی، نیت کے ساتھ۔ اس لیے امام صاحب نے ہم سب کو متنبہ کیا کہ دیکھو دل سے ٹھیک ہو جاؤ، اور یہ دل جو ہے نا یہ اللہ والوں کی صحبت میں ٹھیک ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھو، یہ ٹھیک ہو جائے سارا بدن۔ پھر آخر حدیث جو لائیں، وقت بہت تنگ ہے، وہ وزن اعمال پر ہے۔ بہت ذہین انسان تھے اور ان کی عادت شریفہ تھی، مفسر قرآن بھی تھے، کہ قرآن کی ایک آیت مبارکہ لاتے، اسی موضوع پر حدیث بھی لاتے تاکہ آپس میں قرآن و سنت کا جوڑ ہو۔ تو یہاں پہ وزن اعمال سے ایک تو یہ اشارہ کیا کہ دیکھو او میرے شاگردوں، طالب علموں، پڑھانے والوں، او مسلمانوں، دیکھو ہوش میں رہو، ساری زندگی تم دنیا میں نہیں رہو گے، ایک دن موت نے آنا ہے، قیامت آئے گی، آخرت ہے، اور وہاں یہ اعمال تلیں گے۔ بے ہوشی میں زندگی مت گزارو، جگانے کے لیے یہ باب اخیر میں لائے، وزن اعمال پر، فکر آخرت پر اور فتنوں کے خلاف۔ معتزلہ وغیرہ یہ کہتے تھے اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اعمال کا کوئی وجود ہو تو، پتھر کا وجود ہے تو ترازو میں ڈالو، وزن ہو جائے گا۔ اب باتوں کا کہاں وجود ہے جو وہ تلیں گے؟ انکار کرتے تھے، اور انہوں نے اس وقت بتایا تلیں گے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج کراچی میں کتنی گرمی ہے، ہم جب جہاز میں اترتے ہیں، بھائی یہاں اتنی ڈگری ہے، اتنی گرمی ہے، اتنی سردی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بخار، ڈاکٹر صاحب آپ کو 103 درجے کا بخار ہے، آپ کو 104، آپ کوئی نہیں کہہ سکتا لبرل کہ ڈاکٹر صاحب کیا تول رہے ہو، کدھر ہو وزن، نہ لوگ کہیں گے پاگل خانے بھیجو، یہ اتنا بیوقوف۔ تو وزن اعمال ہوگا، ان فتنوں کے خلاف کیا۔ علماء ہمیشہ فتنوں کے خلاف بھی کرتے، لوگ کہتے ہیں یہ کیوں ہے؟ بھئی یہ ان کا فریضہ ہے، امت مسلمہ کے عقائد کو، ایمان کو بچانا۔ تو وہ وزن اعمال پر لائے حدیث۔ آگے حدیث میں وہ کچھ ظرفی نحوی باتیں ہیں، وہ درسگاہ کی ہیں، عوام اس کو سمجھنے سے قاصر، وقت بھی نہیں ہے۔ تو آیت پیش کی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت میں انصاف کا ترازو رکھا جائے گا جس میں ہمارے اعمال تلیں گے۔ ترازو ہوگا، کیسے ہوگا یہ وہی جا کے سمجھ آ جائے گا، لیکن ترازو ہوگا، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک میں گناہ ہوں گے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں وہ پاس ہو جائے گا، جس کے گناہ کا پلڑا باری وہ فیل ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں راسب ہو گیا، اللہ راسب ہونے سے دنیا میں بچائے اور قیامت میں بچائے۔ اس کے بعد یہ اعمال تو نہیں، یہ ہمیں بتایا کہ دیکھو عمل کرتے وقت ہوش سے رہو، کوئی عمل ایسا نہ ہو جو قیامت میں تمہیں ڈبو دے، وہ عمل کرو جو تمہارے کام ہے۔ پھر عمل میں ایک عمل پیش کیا انہوں نے ہمارے آسانی کے لیے، تاکہ ہمارے عمل سے ہمارا ترازو بھارا ہو جائے، وہ ذکر پر حدیث لائے ہیں۔ اس میں دونوں باتیں ہیں، وہ ذکر بھی ہے اور ایسا ذکر ہے جو پلڑے کو باری کر دے گا۔ تو فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتان حبیبتان، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، دو کلمے ہیں جو رحمان کو جانتے ہیں، اپنے مولا کو۔ یہ ساری دنیا میں آج ہم آرام، سکون، یہ زندگیاں گزار، برکتیں، سب یہ اس کی صفت رحمانیت ہے۔ کافروں کو بھی دے رہے ہیں، قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں رحیم ہوں گے، صرف مومنوں کے لیے وہ رحمت ہوگی، اور دنیا میں سب کے لیے ہے۔ فرمایا وہ دو کلمے ہیں شوق دلا رہے، رحمان کو بڑے پیارے۔
تو آدمی سوچتا ہے جب رحمان کو اتنے پیارے ہے تو یہ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا اس کا پڑھنا، کیونکہ اتنا فرمایا خفیف عطان علی اللسان، وہ ہلکے پھلکے ہیں زبان پر، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے بچے پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ، سارے پڑھ رہے ہو، مائیں بہنیں پڑھ رہی ہیں، بوڑھے جوان پڑھ رہے ہیں، کتنے آسان۔ فرمایا دو کلمے ہیں رحمان کو پیارے، وہ آسان، رحمان نے آسان کر دیے، پڑھ ان پڑھ، بڑا چھوٹا بچہ سب پڑھ سکتے ہو، زبان پر آسان پڑھنے، وقت ہی نہیں لگتا، اور آگے اس کا اثر کیا ہوگا؟ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں قیامت ترکڑی میں تول میں بڑے وزنی۔ حدیث بطاقہ کا آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک شخص کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا، وہ پریشان ہوگا کہ اب تو میں مارا، کہ سامنے دیکھے گا نا وزن، سامنے دیکھے گا کیا ہو رہا ہے، پریشان۔ اچانک ایک پرزہ لایا جائے گا کاغذ کا، وہ کہے گا اس سے کیا بنے گا، لیکن اخلاص سے پڑھا ہوا کلمہ جو ہی پڑھنے میں ڈالا جائے گا پڑھ رہا جھک جائے گا۔ اس لیے کام کرتے رہو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، امام صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں، اخلاص سے اللہ کا ذکر کرتے کرتے اخلاص۔ تو یہ مبارک کلمات، اسی طرح کے صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کے کلمات، اس کی بھی میں درخواست کرتا ہوں، اس کو بھی پڑھا کرو، اس کی بھی بڑے برکات۔ اور آج کل یہ جو فتنہ شروع ہوا ہے عذاب کی صورت میں، کرونا وائرس، اس سے حفاظت کے لیے بھی یہ نسخہ کیمیا ہے۔ اپنے گھروں میں آدھا گھنٹہ درود شریف سارے مل کے، بچے بچیاں مائیں بہنیں باپ بیٹھ کے، خاندان والے گھر والے، اور کچھ دیر گھٹنوں پر درود شریف 20 منٹ، پھر 10 منٹ استغفار بھی پڑھ لیا کرو، انفرادی بھی اجتماعی بھی، انشاءاللہ کرونا مرونوں سے بچ جاؤ گے۔ چائنا میں جو عذاب آیا ہے الحمدللہ مسلمان تقریباً محفوظ ہیں، اور کافر ان کو مارتے تھے، کیا پردے کرتے ہو، کیا یہ نمازیں، کیا ہے، نہیں مان، کدھر ہے خدا، کہاں ہے جنت؟ لیکن اب رب نے جب، اللہ اپنے کو منواتے بھی ہیں اپنی طاقت کو، فرعون سے بھی سب سے نبٹے، تو تھوڑا سا جھنجھوڑا، معیشت بیٹھ گئی، علاج سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں اب لوگوں کو مار رہے ہیں، کیا کریں، تو دریے لوگ ہیں اور فنا کر رہے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے دیکھا کوئی اور بوا نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا صدر باقاعدہ ملاؤں کی ٹوپی پہن کے لباس، اور ملاؤں کے اٹھو جو ان کے دستار بندی ہوئے، کدھر ہو، اور شہزادے کہاں ہو، باہر تو نہیں بیچ دیے، اور جن کی ابھی پگڑیاں باندھی ہیں کدھر ہو، سامنے ہو، ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ۔ ایسے چہرے، اور ان کے ساتھ وہ جو اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو، جنت دوزخ کو، حضور صاحب، اور ان کے ساتھ ہاتھ ایسے کھڑے کیے ہیں، اور ان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے بندو ان کی قدر کرو۔ یہ کراچی، یہ ملک بچا ہوا، یہ ڈانسروں، ڈوموں، شرابیوں، زانیوں کی وجہ سے نہیں ہے، تاجروں کی تجارتیں بچی ہیں، گھر بچے ہیں، آفات سے، یہ ان معصوموں کی برکت ہے جو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں۔ آج ان کو مٹانا چاہتے ہو، مت مٹاؤ، یا اول تو یہ مٹیں گے بھی نہیں، یہ وہ تخم ہے جو مٹنے کے لیے آئے نہیں، مٹانے کے لیے آئے انشاءاللہ۔ انہوں نے جنازے پڑھنے ہوتے ہیں، ہاں، یہ نہیں مٹ سکتے، بڑے ارمان لے کر آئے انگریز بھی سب۔ آج دیکھا ہوں امریکہ مٹانے کہاں سے پہنچا، سارے منافق بھی ساتھ لے کے آیا، سارے کافروں کو لے کے آیا، یلغار کیا، ہم سے سوئی بھی نہیں چھپ سکتی، لیکن اللہ کے وہ شیر بندے وہ محفوظ رہے، شہید ہوئے تو جنت چلے گئے، اور جو بچ گئے آج اللہ نے ان کو فتح مبین عطا کر کے کفر کے سر کو جھکا کے رکھ۔ ان کو مت چھیڑو، نہ چھیڑ ملنگانو، یہ اللہ کے ملنگ ہیں، یہ اللہ، ان سے دعائیں لو، محلے والے بھی، شہر والے بھی، حکمران بھی، ان سے دعائیں کراؤ،
یہ مستجاب الدعوات لوگ ہیں، ان کو معمولی مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرو، اللہ انہیں منور فرمائے۔ تو بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحتیں فرمائیں، اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے میری بیٹیوں، باپردہ رہو، حیادار رہو، اور ہر طرح نیک بنو۔ جو تمہیں امانت سپرد ہوئی اس امانت کو محفوظ کرو، اس کا ادب کرو، احترام کرو، اس ادارے کے ساتھ تعاون کرو۔ جنہوں نے مالی اعانت کرتے ہیں، میرے بھی دارالعلوم ہیں، میری بھی مدرسے ہیں، ہمارے ساتھ کرے۔ حکومت والے ایک پیسہ کیا، وہ تو الٹا ہمیں تنگ کرتے ہیں، ان کو کوئی چندہ نہ دے۔ اب نیا وہ شروع کیا ہے، ان کو تم بتاؤ تمہیں چندہ کون دیتا ہے؟ وہ بیوقوف ہو، ہم مولوی ایک دوسرے کو نہیں بتاتے ہمیں کون چندہ دیتا، ہم تمہیں بتائیں گے۔ یہ کہتے ہیں تاکہ ہم ان کو پکڑے جا کے، وہ مت دو، تم نہیں پکڑ سکتے۔ یہ بھی چڑیوں کی طرح کھانے والی قوم ہے، ہمارے تنگ کرنے آتے ہیں، ہمارا مینار ہے بڑا۔ میں نے کہا جاؤ اوپر چڑیاں بیٹھی ہیں ان سے انٹرویو لو، یہ کہاں سے کھاتے ہیں، پھر آ کے ہم سے پوچھو۔ جو رب انہیں کھلاتا ہے، سوروں، خنزیروں کو، داریوں کو کھلاتا ہے، وہ ان قرآن کے طالب علموں کو نہیں کھلائے گا؟ اس کے خزانے بانج ہو گئے نعوذ باللہ۔ ہاں مولویوں کو زیادہ ملنا بھی نہیں چاہیے، گزارے لائے۔ زیادہ ملے گا تو مارکیٹیں سنبھالو گے یا لوگوں کی یہ خدمت؟ اب میری مارکیٹ، اب میں 3 4 پروگرام کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی پروگرام ہے، بعد دفعہ 5 دن کو مسلسل میں 7 جمعے اپنے ہاں غائب ہوں۔ وہ جا رہا مدرسے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو اور بڑھائے۔ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ خیر بہرحال میرے محترم بزرگوں، یہ اللہ کے آپ پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی۔ اللہ قبول فرمائے۔ نماز کا وقت بھی زیادہ وہ نہ ہو جائے، اب کرتے ہیں۔ اجازت حدیث مانگ بھائی، اے نمازیوں، ہم مولوی نماز کے پابند ہیں، صرف فرض کے نہیں تہجد کے بھی پابند ہیں۔ یہ آپ کو بتاؤں، میں رات کو 1 بجے کے بعد سویا اور اٹھ کر 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھی، پھر فجر کی نماز۔ اس لیے بعض یہ شیخ چھٹی ہوتے ہیں نا، صوفی لوگ، ان کہتے ہیں دیر ہو گئی۔ کبھی کبھی تھوڑی سی دیر وقت ہے ابھی انشاءاللہ، میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں نے ان علماء سے پوچھا بھی ہے مغرب کتنے بجے ہے؟ 6:35 پر، ابھی کافی وقت ہے، لیکن بس کرتا ہوں صرف دعا۔ یہ ایک رکعہ آیا ہے، اساتذہ کرام، علماء کرام، جامع کے معلمات، فاضلات اجازت حدیث طلب کر رہے ہیں، اور میری طرف سے یہ فاضلات کو، استانیوں کو، اساتذہ کرام جو علماء میرے اساتذہ میں سے مولانا عبدالحق شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مدنی کے شاگرد تھے، ایک اور استاد تھے وہ بھی حضرت مدنی کے، مولانا عبدالحلیم صاحب، مولانا سفارت خان صاحب، وہ بھی انہوں نے اجازت حدیث، وہ بھی حضرت مدنی کے شاگرد تھے۔ دارالعلوم دیوبند گیا تھا، وہاں 3 حضرت مدنی کے شاگرد، تینوں نے اجازت حدیث دی۔ میرے ایک استاد عالم عرب کے علماء کے شاگرد تھے، مولانا شیر علی شاہ صاحب۔ علماء کو سب کے لیے وہ انہوں نے عالم عرب سے بہت اجازتیں لی تھی، تو میرے اجازتوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، میں آپ سب کو اس کی اجازت دیتا ہوں، آپ کہیں ہم نے قبول کر لیا۔ جزاکم اللہ۔ اب بیعت کے سلسلے میں ہیں، جو بیعت ہونا چاہتے ہیں، باقی کام جو ہے نا میرا خیال ہے نماز کے بعد ہی اور کام کر لیں، ابھی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، پھر دعا ہو جائے گی، مجلس ذکر مختصر، ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ مستورات بھی نہ جائیں ذرا، وہیں آپ نماز ادا کر لیں، اور نماز کے بعد چلو بیعت تو کر لو، پھر اب آپ نے جلدی ہو، جو بیعت ہونا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں وہ میں جو پڑھوں وہ پڑھتے جائیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر،
قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، پرایا مال نہ حق کھانے سے، کسی کو نہ حق قتل کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، اور ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا، جو بھی زندگی پر ہم نے کیے ہیں سب سے ہم نے توبہ کی، اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور جو ہو جائے گا فوراً توبہ کریں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی رضامندی کی، اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، بیعت کی ہم نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ سے عزیز الرحمن کے ہاتھ پر، بس یہ بیعت ہو گئی۔ یہ سنت عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے، اور آپ اس لڑی میں آ گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل ہے۔ آپ جیسے ہم شاگرد بن جاتے ہیں اسی طرح ہم مرید بھی ہو جاتے ہیں بالواسطہ۔ تو چند باتیں یاد رکھنا، ایک تو موت کو دل سے یاد رکھنا، مر جانا ہے اور یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، ہم سے چھوٹے گی، اس کی تیاری کرنی، جیسے امام بخاری ہمیں فرمایا، ہمارے حضرت نے اس پر کتاب موت کی یاد لکھی ہے، پڑھے لکھے لے کے اس کو پڑھو۔ دوسرا نماز کی پابندی، اذان ہو جائے مائیں بہنیں فوراً گھروں میں نماز قضا نہ ہو جائے، اس کا بہت اہتمام کرنا، اور حضرات جو ہیں مرد وہ مسجدوں میں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں، تہجد، اشراق، چاش، توابین یہ نمازیں پڑھا کریں، اور ہر سنت پر عمل، شکل، صورت، لباس، اخلاق، عادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر، اللہ کا وعدہ ہے سنت والوں کو محبوب بناؤں گا، گناہ معاف کروں گا۔ اس کے ساتھ تلاوت کا اہتمام، جو حافظ ہوں 3 پارے روز، زیادہ حصہ نفلوں میں حافظ نہ ہوں 1 پارہ روز تلاوت مہینے میں قرآن پاک ختم کریں، اور جو بالکل پڑھے نہ ہوں 1 گھنٹہ کسی قاری حافظ عالم کے پاس بیٹھ کے قرآن سیکھو، اور 2 وقت وظیفہ صبح شام پابند، استغفار، درود شریف، پہلا کلمہ تیسرا کلمہ، یہ صبح شام پابندی سے یہ 100 مرتبہ پڑھا کریں، فارغ وقت میں درود شریف زیادہ پڑھیں۔ میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ بھی دعا کریں۔ اگر 5 منٹ اذان نماز ہے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ بخاری شریف قرآن پاک کے ختموں کے بعد دعا ہوتی ہے، چونکہ نماز کا مسئلہ نازک ہو جاتا ہے، پہلے نماز ادا کریں گے پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیب الکریم وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین۔ یا اللہ آپ کے مبارک کلاموں کے ختم ہوئے ہیں، یا اللہ بخاری شریف کا ختم ہوا ہے، اللہ اور حسنات، تقریریں، تلاوتیں اور نیک کام ہوئے ہیں، سب کو قبول فرما لیں۔ اللہ ان سب کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے طفیل تمام جتنے بھی دنیا سے گئے حضرات ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت گرامی، اولیاء کرام، فقہاء، محدثین، صوفیاء، مشائخ، ہمارے شیخ و مرشدہ کابر، روحانی اور جسمانی آباء و اجداد، اللہ کل مومنین مومنات جو مشرق مغرب شمال جنوب میں اس کراچی میں مدفون ہیں، تمام دنیا میں، ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے دے رحمت سے اللہ ان بچیوں کو آپ نے عالمہ بنایا، اللہ بعمل بھی بنا دیں، بچوں کو حافظ بنایا، بعمل بھی بنا دیں۔ حضرت محتمم صاحب، اساتذہ کرام، عملہ اور یہاں خدمات کرنے والے عالم محلہ اور شہر والے، اللہ سب کو اپنی شان بدلے اور جزائیں عطا فرما۔ اللہ یہ خوشی کل امت کے لیے مبارک فرما۔ یا اللہ افغان طالبان کو آپ نے عزت و عظمت دی، اسلام کا جھنڈا بلند ہوا، اللہ ان کی آگے بھی حفاظت فرما، اپنی مدد شامل حال فرما۔ ظاہری اور باطنی دشمن منافق کافر ان کے شر سے ان کو بچا، اللہ ان کو حضور صاحب کے دین کا سچا غلام ثابت کر دے، اپنی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ کر دے۔ ہمارا ملک پاکستان اپنے حفظ و امان میں لے لے،
ہماری فوجیں ہندوؤں کے مقابلے میں کھڑی ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، حفاظت فرما، کشمیر میں اور یا اللہ ہندوستان میں مجاہدین کی مدد فرما، افغان طالبان کی طرح مجاہدین کو مضبوط فرما، جہاد کا جذبہ مضبوط فرما، ان کے خون کی قربانیوں کو قبول فرما یا اللہ فلسطین میں، یا اللہ برما میں، عراق، شام میں، ہر جگہ مومنین مومنات کی حفاظت، مجاہدین کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان میں دین کو نافذ فرما، دین والوں کی مدد اور حفاظت فرما، جو علماء کے دشمن، دین کے دشمن جہاں بھی ہیں انہیں خائب و خاسر کر، اللہ ان کے قوت بازو کو ختم کر دے، ان کے بدنوں کو شل کر دے، وہ اٹھ ہی نہ سکے، ان کا شر مدرسوں کی طرف نہ آ سکے، مسجدوں کی طرف، خانقاہوں، تبلیغی جماعت دین والوں کی طرف نہ آ سکے، اللہ ہر شریک کے شر، فتین کے فتنے سے بچا، عزیز طالبات کو اللہ خوشیاں نصیب فرما، بے رشتہ اور رحمت برکت کے رشتے عطا کر، رشتے ہو چکے اللہ ان میں اللہ صلاح و فلاح عطا کر، اولاد صالح عطا کر، اللہ جن مسلمانوں کے گھروں میں بیماریاں، جو مریض اسپتالوں گھروں میں کینسر، بلڈ پریشر، شوگر، فالج، دل، دماغ، یرقان، گردے، پتے اور یا اللہ جگر، یا جہاں بھی بدن میں تکلیف ہے دور فرما۔ ایک عزیز طالب علم کا پتہ چلا وہ کینسر کا، یا اللہ یہ کینسر اس سے دور کر دے، شفا عطا فرما دے۔ کینسر والے 70 مرتبہ درود تنجینا ہر مریض عشاء کے بعد باوضو قبلہ رخ بیٹھ کے پڑھا کرو، پانی پہ دم کر کے پیا کرو، اللہ شفا دیں گے۔ یا اللہ تمام مریضوں کو شفا دے، مقروضوں کے قرض ادا کر دے، اللہ اس اجتماع کو قبول فرما۔ جو ان کے ساتھ تعاون جانی مالی کر رہے ہیں، کر چکے، ان کی قبروں کو منور فرما، جو گئے زندہ ہیں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سے ایسے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہ ہوں، ابدی رضا کی دولت عطا کر دے۔ سب تھوڑا سا ذکر بھی کر لو تاکہ برکتیں آ جائیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اس پاک نام کے طفیل اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ جو مائیں بہنیں آئی ہیں اللہ انہیں کی جولیاں بھی ہری بھری کر دے، اللہ ان کو بھی حیا، دینداری اور تقوی عطا کر۔ اس شہر پر رحم، اس ملک پر رحم کر، مسلمانوں کی جہاں بھی جو پریشانی ہے اللہ دور فرما دے، خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ خیر کی دعائیں جتنے آپ سے آپ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم مانگتے ہیں عطا کر دے، اور جن شروں سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم پناہ مانگتے ہیں پناہ دے۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا بک برحمتک۔ مجھے آگے پروگرام ہے، اگر اجازت دے دیں اور زبانی سلام قبول کر لیں تو آپ کا احسان عظیم ہوگا۔ آگے مغرب بعد دور ہے جگہ، وہاں پروگرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھی آگے زحمت نہ فرمائیں۔